یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر دوائی جسم پہ اثر نہ کر رہی ہو، اگر ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، اگر انسان اپنی بیماری سے تنگ آ چکا ہو، اس لیے کیفیات کو بنانے کے لیے دل میں ڈوبنا پڑتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہوا تو یہ قیامت والے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ غافلانہ انداز سے گزر گیا تو یہ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے سے بھی گزر گیا، اس کی کیفیات نہیں بن سکتی۔ ایک شاعر کہنے لگا اگر ہوں رابطے دل کے تو پھر دوری نہیں رہتی، اگر ہوں رابطے دل کے تو پھر دوری نہیں رہتی، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے، میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ ہو بس میرے نام تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر میرا اور آپ کا یعنی انسان کا کیا سٹیٹس ہے اور کیا درجہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو اکرام کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور فرمانے کا پرپس اور مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 کے اندر بتایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم جتنی عبادت کرتے ہیں ان تمام عبادات کے اندر سب سے افضل عبادت وہ درود پاک کی عبادت ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ درود پاک کے علاوہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہوا تو یہ قیامت والے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کسی نے حج کیا ریا کے لیے، نماز لمبی پڑھی دکھانے کے لیے، روزہ رکھا دکھانے کے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے نے شرک کیا۔ صدقہ کرتا ہے دکھانے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ طواف کیے، اس نے مجاہدے کیے، اس نے بھوک کو برداشت کیا، اس نے لمبے لمبے سجدے کیے، لیکن اگر اس میں ریا آ گئی اللہ پاک کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ ریاکاری کے ساتھ ہی درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے درود کو مردود نہیں کریں گے، وہ قبول ہی قبول ہے، کیونکہ درود پاک یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں ہیں۔ لہٰذا پڑھنے والا جیسا بھی ہو اللہ پاک ہر حال میں اس کا درود پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ کیا کسی نے خوب کہا کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے، میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ ہو بس میرے نام تیرا، اور پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ اللہ کرے مزاج بن جائے ہمارا کہ ہر کام سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہماری زندگی کا معمول اور عادت بن جائے۔ میرے پیارے دوستو، انسان زندگی کے سفر میں کبھی جسمانی طور پہ، کبھی روحانی طور پہ، کبھی ذہن کے اعتبار سے، کبھی دل کے اعتبار سے، کبھی زخم کے اعتبار سے الجھنوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو کے مایوس ہو جاتا ہے، دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے۔ اس موقع پہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمتیں میرے اوپر بارش کی طرح برسیں، اس کے لیے ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے۔ پیارے دوستو، آج جو درود ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس درود کو صوفیہ اور اہل علماء
درود شفا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شفا کا مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، درود کا مطلب درود، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیجا جائے جس کو درود شفا کہا جاتا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر دوائی جسم پہ اثر نہ کر رہی ہو، اگر ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، اگر انسان اپنی بیماری سے تنگ آ چکا ہو، اگر کسی جگہ پہ درد ہو رہا ہو، تو اس درود کو پڑھ کے وہاں پہ دم کیا جائے، یا مریض کے اوپر پھونک ماری جائے، یا پانی پر دم کر کے اس کو پلایا جائے۔ اس درود پاک کے برکت سے اللہ پاک اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ درود پاک کے الفاظ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ درود بھیج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دلوں کی بیماریوں کی دوا ہے۔ کیا کہا؟ جو دلوں کی بیماریوں کی دوا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اپنے قدموں کا دھون عطا کیجئے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، رب کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درود پاک میں دلوں کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اے اللہ بدن کی عافیت اور شفا کا ذریعہ ہیں، آنکھوں کے نور اور روشنی ہیں، اور آپ کی آل اور اصحاب پر رحمت اور برکت نازل فرما۔ میرے پیارے دوستو، درود پاک کے ترجمے سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ کتنا قیمتی درود پاک ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص 11 مرتبہ صبح ہو یا شام ہو اس کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ پاک اس کو نفسیاتی طور پہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، دل کی گھبراہٹ سے بھی اس کو نکالتے ہیں، جسمانی بیماریوں سے بھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور درود پاک جب ہم پڑھیں ہمارے دل کے اوپر ایک رقت طاری ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہمارا خاص تعلق ہو۔ پیارے دوستو، ضروری نہیں ہے کہ ہم درود پاک روضے رسول کے اوپر پڑھیں تو کیفیات بنے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اپنے گھر میں عشق میں ڈوب کر بھی آپ درود پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا تعلق بن جائے گا۔ ایک شاعر کہنے لگا اگر ہوں رابطے دل کے تو پھر دوری نہیں رہتی، اگر ہوں رابطے دل کے تو پھر دوری نہیں رہتی، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اگر عشق میں ڈوب کے ورد کیا جائے، عشق میں ڈوب کے عمل کیا جائے، عشق میں غوطہ لگا کر درود پڑھا جائے، تو میرے دوستو کیفیات آپ کے اپنے گھر میں بھی بن سکتی ہیں۔ اور اگر باب السلام سے بھی داخل ہو گئے اور غفلت کے ساتھ داخل ہوئے، ہاتھ میں موبائل ہے اور سیلفیاں ہیں اور باتیں ہیں اور نہ جانے کیا کیا خیالات ہیں، غافلانہ انداز سے گزر گیا، تو یہ حضور کے معاجے شریف کے سامنے سے بھی گزر گیا، اس کی کیفیات نہیں بن سکتی۔ اس کی کیفیات کو بنانے کے لیے دل میں ڈوبنا پڑتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو، اس میں ڈوب کے آپ عشق کے اندر پھر درود پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑی روحانیت محسوس ہوگی۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا ہمارا یہ چینل اس مقصد کے لیے ہے، ہم 100 درود پاک آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز، جو آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ اس کو بڑی محنت کے ساتھ اکٹھا کیا جا رہا ہے، حوالوں کے ساتھ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا کہنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔